بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علمنی دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ، حصہ اول، ابتدائی تعارف اور نسب نامہ۔ تقریباً نام و نسب۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے انبیاء کرام میں سے ایک عظیم پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہایت شان و عظمت کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ ایناک تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق آپ حضرت شیس علیہ السلام کے پوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل میں سے تھے۔ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ادریس بن رد بن ملال بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ کا لقب ادریس اس لیے رکھا گیا کہ آپ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے اور مسلسل دراسات مطالعہ کرنے والے تھے۔ ادریس کا مطلب ہے جس نے بہت زیادہ درس و تدریس کی۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ اپنے دادا سے براہ راست دینی علوم، حکمت اور اللہ کی معرفت کا علم حاصل کیا۔ اب بچپن ہی سے عقل، فہم، حلم، زہد، عبادت، ریاضت اور شرافت میں ممتاز تھے۔ لوگوں نے آپ کو بچپن سے ہی ایک نیک، سچے اور علم والے انسان کے طور پر جانا۔ نبوت کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادرس کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ان کی قوم کی طرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ ان کا زمانہ حضرت ادم اور حضرت نو کے درمیانی عرصے کا تھا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادرس پہلے انسان تھے جن کو قلم کے ذریعے لکھنے کا علم ملا اور انہوں نے لباس سلنے کا ہنر ایجاد کیا۔ حضرت ادرس کے دور کے حالات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ دنیاوی عیش و آرام، جادوگری، ظلم و ستم عام ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادرس کو ان کی اصلاح کے لیے نبی مقرر فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو توحید، نیکی، عدل، انصاف اور اخلاقیات کی تعلیم دے سکیں۔ اخلاقی تعلیمات۔ حضرت ادرس کی تعلیمات میں درج ذیل باتیں شامل تھیں: سچ بولنا، انصاف کرنا، والدین کی خدمت، غیبت سے بچنا، عبادت الہی میں رغبت، آخرت کی تیاری، ظلم اور فحاشی سے اجتناب، علم و حکمت۔ حضرت ادرس پہلے نبی تھے جنہوں نے علم نجوم، اسٹرالوجی، طب، میڈیسن، حساب، میتھمیٹکس اور فلسفہ جیسے علوم لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے لوگوں کو قلم سے لکھنا سکھایا اور ان پر 30 صحیفے نازل کیے گئے۔ پہلا شخص جس نے سلائی کا ہنر سکھایا۔ روایات کے مطابق حضرت ادرس وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے سوئی اور دھاگے کے ذریعے کپڑے سینے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس سے قبل لوگ درختوں کے پتوں اور جانوروں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادرس کو آسمان پر بلند فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں سورت مریم آیت 57 میں ہے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادرس کو جسم اور روح کے ساتھ زندہ حالت میں چوتھے آسمان پر اٹھایا جہاں وہ فرشتوں کے درمیان عزت و وقار کے ساتھ مقیم ہے۔ آخری الفاظ۔ یہ حصہ حضرت ادریس علیہ السلام کے تعارف، ان کے علم، نسب، نبوت اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھا۔ اگلے حصے میں ہم ان کے معجزات، اقوال، ان کی قوم کی نافرمانیاں اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تفصیلی واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ، حصہ دوم۔
حضرت ادرسہ کے معجزات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کئی معجزات ظاہر کیے جو ان کی نبوت کی صداقت کو ثابت کرتے تھے۔ ان معجزات میں ایک کتابوں کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے جن میں لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کی ہدایت دی گئی۔ یہ صحیفے علم، حکمت، اخلاقیات اور عبادات سے بھرپور تھے۔ دوگ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اس معراج کی تفصیل قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ 3 علم، طب اور نجوم۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے طب اور علم نجوم کے بارے میں بھی اہم تحقیقات کیں اور اس علم کا لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اپنے زندگی کے مسائل کا حل جملہ طریقوں سے پیش کیا اور لوگوں کو صبر، تحمل اور حکمت سے زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ 4 سلائی اور لباس کا ہنر۔ حضرت ادرسہ نے لوگوں کو کپڑے سینے کا طریقہ سکھایا اور ساتھ ہی انہیں قیمتی دھاگوں اور کپڑوں کے استعمال کی تعلیم دی۔ حضرت ادرسہ کے اقوال اور تعلیمات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات میں سچائی، علم کی اہمیت، صبر، توکل اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی ترغیب شامل تھی۔ ان کے کچھ مشہور اقوال درج ذیل ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، علم تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، دنیا کی خواہشات سے دور رہو۔ اگر تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں تو صبر و تحمل سے کام لو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ وقت کا ضیاع سب سے بڑی ناکامی ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارو۔ قوم کی نافرمانی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم ایک وقت میں بڑی ترقی اور خوشحالی میں تھی، لیکن جیسے ہی لوگوں نے اللہ کے راستے سے ہٹنا شروع کیا، ان کی حالت بدلنے لگی۔ لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور ان کی عبادات میں انحراف آنا شروع ہو گیا۔ حضرت ادرسہ نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے باز آنے کی نصیحت کی، لیکن بہت کم لوگ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ادرسہ نے اپنی قوم کو متنبع کیا کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت ادرسہ کی قوم کا رد عمل۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت کو نظر انداز کیا اور ان کی تعلیمات کو حقیر سمجھا۔ یہ قوم دنیاوی لذتوں میں غرق ہو گئی تھی اور اسے کوئی ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ حضرت ادرسہ نے اللہ کے حکم پر اپنے پیغام کو پہنچایا، مگر قوم کی اکثریت نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور انہیں شدید تکالیف دینے لگے۔ اللہ کا عذاب اور حضرت ادرسہ کا صبر۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے حضرت ادرسہ کے ذریعے ان کو آخری انتباہ بھیجا۔ حضرت ادرسہ نے اللہ کی طرف سے ایک قوی پیغام کو قوم تک پہنچایا کہ اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت ادرسہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وہ بار بار قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور ان سے یہ کہتے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کو توبہ کرنی ہوگی، لیکن قوم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے انکار کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت ادرسہ کی آسمان پر معراج۔ جب حضرت ادرسہ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے سب کچھ کر لیا اور اللہ کا حکم جاری کیا تو اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادرسہ کو آسمانوں پر چڑھایا گیا اور وہاں فرشتوں کے درمیان ایک بلند مقام عطا کیا گیا۔ قرآن مجید میں ان کی معراج کو نہایت شان و عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہیں آسمان پر زندہ موجود رکھنے کا واقعہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ حصہ سوم۔ آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ، فضیلت اور علمی وراثت۔ قرآن مجید میں حضرت ادرسہ کا ذکر۔ قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورت مریم آیت 56-57 اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔
2 सूरत अल-अंबिया आयत 85-86। और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल सब साबिर लोग थे। हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वो नेक लोगों में से थे। ये आयात हज़रत इदरसा की शान और मंजिलत को ज़ाहिर करती हैं। उनका जिक्र दीगर जलील अल-क़दर अंबिया के साथ किया गया और उनकी सब्र इस्तिकामत की भी तारीफ की गई। आसमान पर उठाया जाना, मिराजन इदरसा। रवायत के मुताबिक हज़रत इदरसा चौथे आसमान पर जिंदा हालत में उठा लिए गए। इब्न अब्बास की रवायत के मुताबिक हज़रत इदरसा ने एक फरिश्ते से ख्वाहिश की कि वो उन्हें आसमान की सैर करवाए ताकि वो फरिश्तों की इबादत का मुशाहिदा कर सकें। अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कबूल फरमाई और उन्हें आसमान पर उठा लिया गया। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने चौथे आसमान पर हज़रत इदरसा से मुलाकात की। हज़रत इदरसा की चौथे आसमान पर क़याम की हिकमत। मुफस्सरीन कहते हैं कि हज़रत इदरसा की आसमान पर उठाए जाने की मुतअद्दिद हिकमतें हैं। 1, दुनिया में उनकी कौम ने उनकी कदर न की, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर इज़्ज़त व मकाम अता फरमाया। 2, उनकी इल्मियत, इबादत और सब्र के बाइस उन्हें इनाम दिया गया। 3, वो फरिश्तों की सोहबत में रहकर अल्लाह की मुसलसल इबादत में मशगूल रहते हैं। हज़रत इदरसा की फ़जीलत। वो पहले नबी हैं जिन पर कलम से लिखने की तालीम नाजिल हुई। वो पहले इंसान हैं जिन्होंने लिबास सिलाई का अमल शुरू किया। उन्होंने इंसानियत को हिसाब, नजूम, तिब और फ़लसफ़ा जैसे उलूम से रोशनास कराया। वो पहले इंसान हैं जिन्होंने जिहाद किया। वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने जिस्मानी हालत में आसमान पर उठाया। हज़रत इदरसा की इल्मी विरासत। हज़रत इदरसा ने जो तालीमात और उलूम कौम को दिए वो बाद में आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बने। उनके छोड़े हुए असरात दर्ज झेल हैं। 1, तहरीरी इल्म की इब्तिदा। हज़रत इदरसा वो पहले नबी थे जिन्होंने कलम से लिखने का रिवाज शुरू किया। उनके ज़माने में कातिबीन का वजूद सामने आया। 2, अलम फलकियात, अस्ट्रोनॉमी। उन्होंने आसमानों, सितारों, सैयारों और गर्दिश अयाम के मुताल्लिक तहकीक की और इंसानों को वक्त की तरतीब का शऊर दिया। 3, अलम तिब। उन्होंने बीमारियों और उनके इलाज से मुताल्लिक बुनियादी उसूल कौम को सिखाए। ये तिब की इब्तिदाई शक्ल थी। 4, इखलाकी तालीमात। हज़रत इदरसा की तालीमात में बुलंद अखलाक, अदलो इंसाफ, हुकूक अल-इबाद, इफ़्फ़त, सिद्क़ और एहसान जैसे औसाफ शामिल थे। हज़रत इदरसा का पैगाम आज के इंसान के लिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इल्म सीखना और सिखाना अफ़ज़ल अमल है। सब्र और इस्तिकामत हमेशा अल्लाह की रज़ा का सबब बनती है। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी ज़ाय नहीं करता, चाहे दुनिया उन्हें रद्द कर दे। अगर कौम न माने तब भी पैगाम हक पहुंचाना फ़र्ज़ है। जो शख्स अपने आप को इल्म, अखलाक और नेकी में बुलंद करता है, अल्लाह भी इसे बुलंदी अता करता है। हज़रत इदरसा के बाद का असर। हज़रत इदरसा के बाद उन नतीजा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि इल्म और इबादत का रिश्ता बहुत मज़बूत है। आपकी तालीमात में इल्म का हुसूल, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना और कौम की इस्लाह की कोशिश करना शामिल था। हज़रत इदरसा की ज़िंदगी का सबक यह है कि इंसान को अपनी कौम की फलाह के लिए जिदोजहद करनी चाहिए, चाहे इसकी कौम इसे रद्द करे या ना करे।